اذلان شاہ یہ سب خطرے سے خالی نہیں، خیال کرنا کچھ ملے کچھ نہ ملے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، چیف نے کہا تھا کال پر۔ اذلان سے جو چودھری کے فارم ہاؤس جا رہا تھا اتنی دیر رات کو۔ سر مجھے ہر طرف سے فارم ہاؤس کو کور کرنا ہے، اتنی فورس چاہیے، اذلان شاہ نے کہا چیف سے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نظر وجدان ملک کو دیکھا جو بے نیازی سے بیٹھا تھا فرنٹ سیٹ پہ، جس کے چہرے ایک عجیب جذبہ دیکھنے کو ملا تھا اسے۔ رات کے اس پہر ناممکن سی بات ہے اذلان شاہ، ڈی آئی جی صاحب نے کہا، جس پر اذلان شاہ ہونٹ بھیج گیا اور دوبارہ اسپیکر سے ان کی آواز ابھری اور انہوں نے کہا صبر کرو، کل صبح سب ہو سکتا ہے۔ اب کہ اذلان شاہ نے کہا نو سر، صبح کا انتظار نہیں کر سکتے اور سب کو تفصیل دی تو سلطان غائب ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بیچ بہت سے غدار ہیں، ہمارے اپنے آستین کے صاحب ہیں اور کتنے چھپے بیٹھے ہم جانتے ہی نہیں۔ آج تک چودھری کا ہمیں کہاں پتہ تھا کل کہیں اور لوگ ملیں گے، شاید کل نہ بھی ملے گی ہمیں۔ سر آج ان کی اتنی سیکورٹی ٹائٹ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آج اس شہر کے ایس پی ان کا ٹارگٹ ہے، آج ان کو اپنے سے زیادہ میری فکر ہے اور ان کے حساب سے میں ان کے شنکشے میں ہوں۔ اذلان شاہ کا لہجہ مضبوط تھا اور فیصلہ اٹل تھا۔ اذلان شاہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، ڈی آئی جی صاحب نے سختی سے کہا۔ سر میرا جینا اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا مرنا، اذلان شاہ سختی سے کہہ کے کال کاٹ گیا، کیونکہ اب کہنے اور سننے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا اور وجدان ملک اس کے چہرے سے اس کے مضبوط ارادوں کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ پھر کچھ جاں باز آفیسر نے مل کر بے ہوش کرنے والی گیس چھوڑ کر چودھری کی سیکیورٹی کو کمزور بنا دیا۔ اذلان شاہ اور وجدان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ تھا، جو کچھ ایماندار آفیسر بر وقت دستیاب ہوئے، یہ بھی انہی کی طرح حق پر ڈٹے رہنے والے آفیسر تھے جو حب وطنی کا بے انتہا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے۔ رات کے 3 بجے سلطان کے ساتھ چودھری بیٹھا اسلحے کی ڈیل پر بات کر رہے تھے۔ اسی لمحے اذلان اور وجدان کو دیکھ کر ان کے ہوش خطا ہو گئے تھے، کیونکہ بقول چودھری کے اسے اذلان شاہ کو خوب شراب پلائی تھی پارٹی میں، جس میں ڈرگس شامل تھی۔ پھر اتنی جلدی اتنا ریکور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں دنگ رہ گئے ان دونوں کو دیکھ کر۔ سلطان اور چودھری کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا جو اس وقت اس طرح دونوں اس کے سامنے تھے۔ جس وقت اذلان نے گن نکالی اور چودھری کو پکڑا، ایس پی یہ مت کرنا، بہت برا پھنسو گے تم، مجھے جیل میں زیادہ دیر رکھ نہیں سکو گے، چودھری نے گڑگڑاتے ہوئے بولا تھا۔ جانتا ہوں، اس کا بھی حل ہے۔ پھر اس کے فارم ہاؤس سے باہر لایا اور جنگل کی طرف جاتے راستے پر بھگایا اور پیچھے سے گولیاں مار کر چودھری کا کام تمام کر دیا۔ لمحوں میں اذلان شاہ نے اس کا اینڈ کاؤنٹر کر دیا۔ دوسری طرف سلطان کو بھی باہر لے آیا تھا وجدان ملک۔ سلطان پوری کوشش میں تھا کچھ کر سکے، پر نشے نے سب اعصاب شل کر دیے تھے اس کے۔ وجدان کی آنکھوں میں بار بار فائز کا معصوم چہرہ آتا اور ذہن میں اس کے لفظ گونجنے لگے۔ ساتھ ساتھ ایک اور معصوم چہرہ بھی آیا، مہنور کا، جس کی حیثیت بھی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے لوگوں کو مارنے کا تمہیں سلطان، آج تمہیں اس موت کے کھیل کا مزہ چکھانا ہے، پر دھیرے دھیرے سے۔ وجدان کا لہجہ سخت ترین تھا۔ وجدان نے بھرپور مکہ جڑ دیا اس کے منہ پر۔ وجدان پھرتی سے وار پر وار کر رہا تھا۔ وجدان نے بھرپور اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ سلطان کی چیخوں سے جنگل گونجنے لگا تھا، مرا ہو گیا تھا وہ اتنی مار کھا کر۔ اب کہ سلطان بولا، وجدان میں نے تیری پولیس فورس کے بندوں کو مارا تھا دبئی میں، تو بھی مار قصہ ختم کر، کیونکہ میں بچ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا۔ سلطان نے اس سے موت مانگی تھی، جس پر وجدان کے چہرے پہ طنزیہ ہنسی آئی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے سلطان شیخ، وجدان بولا تھا، لات ماری تھی، مجھے اٹھنے لگا وہ دوبارہ گر گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے مار دے، اپنا بدلہ پورا کر، ورنہ میں بچ گیا تو پھر تیری خیر نہیں۔ سلطان غصے سے بولا، کیونکہ اس کی برداشت سے باہر تھا اس طرح مار کھانا۔ اتنی جلدی کیا ہے مرنے کی سلطان، فی الحال تیرا وقت خراب چل رہا ہے، اس کو بدترین بنانے کے لیے اور خوب انتظام کیا ہے ہم نے، وجدان نے کہا غصے سے۔ اذلان کے ساتھ کالے لباس میں ملبوس مہنور کو دیکھ کر سلطان شوق ہوا اس لمحے۔ اذلان اور وجدان نے اب اسے درخت سے باندھ دیا تھا، مہنور کے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ، جس سے وہ بے انتہا مارتی چلی گئی۔ رات کے اس پہر جنگل میں گونجتی آوازیں وحشت زدہ بنا رہی تھی جنگل کے ماحول کو۔ سلطان اذیت میں گرا موت مانگ رہا تھا ان تینوں سے۔ اتنی جلدی تھک گئے تم، ابھی تو میری کئی اذیتوں کا حساب ہے تم پر سلطان، مہنور نے کہا شدت سے، مگر وہ ہانپنے لگی تھی اتنا مار کر۔ مہنور مجھے مار دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، مجھے مار دو،
وہ بے بسی سے بولا تھا کیونکہ ویسے ہی بدن زخموں سے چور، اس پر بیلٹ کی مار اذیت ہی اذیت تھی۔ اتنی جلدی نہیں، ابھی رات باقی ہے۔ اسی لمحے اذلان نے سے انجیکشن تھمائی جس کی سرنج کے ایک جگہ گھوپ کر نکال رہی تھی۔ سلطان کی چیخیں گونج رہی تھی جسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وجدان حیران تھا، کچھ حد تک وہ سمجھ رہا تھا شاید جو اس پر گزری ہے وہی لوٹا رہی ہے۔ بھائی مجھے سحر ہونے تک اسے وہی سب محسوس کروانا ہے، کیا اتنا وقت ملے گا مجھے؟ مہنور نے پوچھا اذلان سے۔ وقت تمہارا ہے مہنور، جو چاہے کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اذلان شاہ اور وجدان پرسکون ہو کر اگلے مرحلوں پہ کام کر رہے تھے۔ سلطان درخت سے بندھا ہوا اس کی دی اذیت سے گزر رہا تھا، وہ پرسکون ہو کر اسے اذیت دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ لوٹتا سکون اس کے اندر کی وحشت کی رہائی کا سامان کر رہا تھا۔ وہ چھری سے اس کے جسم پہ جا بجا کٹ لگا رہی تھی۔ سلطان کی چیخنے کی بھی صلاحیت اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، کیونکہ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے کئی دفعہ رحم کی بھیک مانگتا رہا، کبھی خدا کے واسطے دیتا، کبھی کسی اپنے کے واسطے دیتا، پر ایسا لگتا تھا جیسے بحری ہو گئی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے رویے سے وہ مگن انداز میں جب کٹ لگاتی جا رہی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ جب ہم کسی کو اذیت دیتے ہیں تو اندر ہی اندر اس کی اعصاب بھی ہم مضبوط کرتے جاتے ہیں، جس کے کارن جب وہ اذیت لوٹائی جا رہی ہوتی ہے اسی شخص کے ذریعے تو اسے ذرا بھی اس درد کا احساس نہیں رہتا جیسا آج مہنور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور جب سلطان چیخ چیخ کر تھک گیا تب مہنور نے گن اٹھائی، پر چاہ کر بھی گولی نہ چلا پا رہی تھی۔ شاید یہ ہمت نہ تھی اس میں۔ لمحوں میں اس کے ہاتھوں سے کپ کپی ہوئی پورے وجود کو گھیرنے لگی۔ اسی لمحے وجدان اور اذلان دونوں اس کی طرف بڑھے، پر وجدان آگے تھا۔ جانے کیوں اذلان کے قدم زمین سے جگڑے تھے، وہ ٹھہر گیا اور وجدان ملول آگے بڑھا اور مہنور سے بولا، میں آئی ہیلپ یو؟ مہنور نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی تو صرف اتنا ہی تھی۔ وجدان اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر گیا اور پھر کئی گولیوں کی آواز گونجی جنگل کی خاموش فضا میں۔ صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ گیا تھا، وہ جو اذلان شاہ کی موت بن کر آیا تھا پاکستان۔ خدا نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اتنی بڑی سیکیورٹی کام نہ سکی اس کے، کیونکہ بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کر آیا تھا، کمزور بن گیا تھا، اس لیے کچھ کام نہ آیا اس کے، اور بے دردی کی موت مر گیا تھا وہ شخص جو خود کو سب کی موت کہا کرتا تھا۔ غرور اس کے منہ کے بل گرا گیا۔ مکافات عمل اٹل ہے، سلطان کے آگے اس کا مکافات آیا تھا۔ مہنور زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آج وہ رو رہی تھی، پر کل کے اور آج کے آنسو میں زمین آسمان کا فرق تھا، کیونکہ آج کے آنسو خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں سے نکل رہے تھے۔ اذلان اسے اپنے گلے لگا گیا۔ اسی لمحے وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ کچھ آنسو اپنی رہائی کی خوشی کے مارے مہنور نے بہائے تھے۔ وجدان اسے گاڑی میں ڈالتا ایکسیڈنٹ کیس بنا دیا، کیونکہ یہ ظاہر کرنا تھا سلطان بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے فائرنگ کی، ٹائر پنچر کرنے کی کوشش کی اور اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور گاڑی الٹ گئی اور آگ لگ گئی۔ سلطان اور گاڑی جل کر خاک ہو گئے تھے۔ گارڈز بچ گئے تھے، ساتھ میں کافی اسلحہ بارود ملا اور ڈرگس بھی پایا۔ یہ سب حقیقت میں وہاں موجود تھا، پر سلطان اور چودھری مارے گئے تھے، ساتھ چودھری کا سیکریٹری، وہ بھی مارا گیا بھاگنے کی وجہ سے۔ یوں پاک زمین کو ناپاک کرنے والوں کا خاتمہ کیا انہوں نے۔ ان کا طریقہ قانون کے مطابق نہ تھا، پر اس زمین پر پانے والے غداروں کی موجودگی کی وجہ سے ان کو اس طرح کا قدم اٹھانا پڑا، ورنہ قانون کے سہارے رہتے تو وہ دوبارہ باہر آ جاتے اور اپنے دھندوں میں لگ جاتے۔ فجر کی نماز پڑھ کر دونوں چیف کے پاس آئے تھے۔ چیف بھی نماز سے فارغ ہوا تھا کچھ دیر پہلے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے جب اذلان شاہ نے کہا، سر ہم نے بغیر قانون کی پرواہ کیے اس سلطان اور چودھری کو ختم کر دیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے جس طرح کی قانونی کریں، بس اتنی التجا ہے کہ باقی آفیسروں کو کچھ نہ کرے، میں ساری ذمہ داری خود پر لینے کو تیار ہوں۔ اذلان شاہ نے ڈوک ٹوک لہجے میں اپنی بات واضح کی، جس پر وجدان نے بولنا چاہا تو اذلان نے اسے ٹوکا اور بولا، سینئرز کے بیچ میں بولنے کی اجازت میں نہیں دے رہا تمہیں، مجھے وجدان ملک، ہاں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اپنے اوپر ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ اذلان کا لہجہ اور سخت ہوا، پر اذلان شاہ، وجدان نے پھر کہنا چاہا، وہ دوبارہ ٹوک کر بولا، آئی سیڈ، آپ کے ڈی آئی جی صاحب بولے، سخت لہجے میں دونوں کو ٹوک کر بولے، شٹ اپ آفیسر،
اس کی میں خود رپورٹ بنا لوں گا اور تم لوگ میڈل کے حقدار ہو، تم لوگوں کو وہی ملے، سمجھے؟ اب لڑنا بند کرو دونوں، مجھے اپنے دونوں پسند آفیسر ہمیشہ دوست کے روپ میں نظر آنے چاہیے، سمجھے؟ آئی ایم اے کلیئر؟ انہوں نے آئی بروچکا کر آخری الفاظ بولے تھے اور دونوں ایک ساتھ بولے، یس سر۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے آئے اور ان دونوں کو دیکھ کر ڈی آئی جی صاحب بھی مسکرانے لگے۔ اگلے دن نیوز میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی، چودھری اور سلطان کے ملوث ہونے ثبوت ٹی وی پر دکھا کر ایک سیاستدان کی نااہلی دکھائی جا رہی تھی۔ اس کی پارٹی کے لوگ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، ان کی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ پارٹی کے اگلے الیکشن ہارنے کی بات کی جا رہی تھی، اس پر سر عام تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ سلطان جیسے مافیا کے بندے کا نام اس پارٹی سے جوڑا جا رہا تھا، اس کا پاکستان میں مارا جانا حیرت کا مقام تھا۔ سو چیلنج، سو باتیں، ہر کوئی اپنا دھندا بڑھا رہا تھا، سب اپنا کام زور و شور سے کر رہے تھے۔ شام کو 5 بجے سب سے عجیب نیوز چلی تھی پاکستان میں، جس کی تصدیق بی بی سی نے بھی کی تھی، کہ سلطان کے دبئی کے پیلس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ کچھ اس طرح تباہ کیا جو جانی نقصان کچھ بھی نہ ہوا، صرف محل تباہ ہو چکا ہے۔ کس نے کیوں، کسی کو پتہ نہ تھا، پر یہ نیوز پوری دنیا میں گردش کرنے لگی تھی۔ سارم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب تو خوش ہونا جیلینا۔ وہ دونوں ہوٹل میں تھے، سارم سارا پیسہ سب لوگوں میں بانٹ چکا تھا، سب کو آزاد کر گیا وہ اس غلامی سے۔ جیسی سلطان کی باڈی میں لگے سینسر پہ اس کی ہارٹ بیٹ آنا بند ہوئی، سارم سمجھ گیا سلطان مر چکا ہے، کیونکہ اس کے سینسر سے صرف 2 لوگ ہی واقف تھے، ایک سلطان، دوسرا سارم تھا۔ یہ ان طریقہ تھا ایک دوسرے کے زندہ ہونے کے ثبوت کے طور پر۔ اسی کارن نیوز آنے سے پہلے وہ سب کچھ پلان ترتیب کر گیا، سلطان کے اسلحے اور بارود کو اسی کے محل میں تباہ کر گیا اور دولت، گارڈز اور ان غلام عورتوں میں بانٹ کر سب کو آزاد کر گیا اس زندگی سے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، حیرت سے اس شخص کو دیکھ کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب ہو گیا، اور تم نے کیسے کر لیا یہ سب، اور کیوں؟ تم چاہتے تو سب پر قبضہ کر کے سلطان بن سکتے تھے، اس کی جگہ لے سکتے تھے۔ سارم، اتنی دولت، اتنا پیسہ تھا کہ ذرا سا بھی لالچ تمہارے من میں نہیں آیا؟ اس کے ایک ایک لفظ میں حیرت تھی۔ جہاں عشق ہو وہاں لالچ نہیں آتی، جانتی ہو مجھے تو بس یہ ڈر تھا، اگر یہ بات پھیل جاتی کہ سلطان مر چکا ہے تو کئی اور مافیا کے لوگ یہاں پر قبضہ کر لیتے، پھر ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ظلم اور وحشت کا، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر کوئی جلینا یا کوئی مانو، نہ کوئی ریما سب کا حصہ بنے، نہ کسی کا شوہر، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بھائی مرے۔ سارم کے ایک ایک لفظ میں اس کی سچائی بول رہی تھی۔ سارم، مجھے فخر ہے تم پر، جلینا نے کہا، اب تو اس ہاتھ کو تھام لو، اب تو میرا عشق مجھ پہ ممنوع تو نہیں رہا نا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا جلینا، سلطان کی سلطنت تباہ کر دی جلینا، اب تو مجھ سے شادی کر لو، مجھے اور میرے عشق کو مکمل کر دو۔ سارم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنی پیشانی ٹکا دی، یہ اس کی محبت کی عقیدت تھی۔ ابھی مانور سے معافی مانگو کہ تم سارم، جلینا نے اکڑ کر کہا۔ وہ اس کی بات پر چونک کر سر اٹھا گیا، جو ایک اور حکم صادر کر رہی تھی اس پر۔ سر کے بل یا گھٹنوں کے بل یا ناک رگڑ کر مانگنی ہے معافی، یہ بھی بتا دو، جیسے تم کہو گی ویسے ہی سارم مانگے گا، بس تم حکم کرو، سارم جلدی سے بولا۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ ہاتھ رکھ گئی اور بولی، بس زبان سے مانگ لینا سارم، وہ مان جائے گی، بس اتنا بتا دو، میرے داغدار وجود کو اتنا خاص کیوں محسوس کرواتے ہو تم، کیوں ہر بات میری مانتے چلے جاتے ہو؟ وہ درد سے چور لہجے میں بولی تھی، وہ حیران تھی کیسا شخص تھا جس نے کبھی اس کے جسم کی چاہ نہ کی، بس بے انتہا جذبات جاگتے تو اس کا ہاتھ تھام لیتا اور اسے اپنا سر ٹکا دیتا۔ وہ حیران ہوتی تھی اس کے عشق کے اس انداز پر، کیونکہ تمہیں خاص اس وجود نے نہیں، میری محبت کی نظر نے بنایا ہے جلینا۔ سارم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، مجھے مغرور بھی تم نے بنایا ہے سارم، تمہارا عشق ہی میری پہچان ہے۔ سارم، آج میں آزاد ہوں ہر اس بوجھ سے جو سلطان نے زبردستی ہم پر مسلط کر رکھا ہے، میں کہہ سکتی ہوں کہ کھل کے کہ مجھے تمہارے عشق سے عشق ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ رکھ کر بولی، آج عشق بھی مسکرایا تھا عشق کے اس انداز پر۔ مانور اس کے ساتھ گھر آ گئی تھی، سمن کو ساری حقیقت وہ بتا چکا تھا، بچے اپنی پھپھو سے مل کر خوش تھے، پھر سمن اور اذلان کی بھرپور توجہ نے اسے احساس کمتری کے اس فیض سے نکالنے میں مدد کی۔ سمن حیران تھی، اذلان شاہ بچے اور مانور کو بھرپور وقت دیتا تھا، پر اس سے سوائے صرف ضروری کام کے بات نہ کرتا تھا،
अब समन और सोनू अजलान के रूम में शिफ्ट हो चुके थे क्योंकि वक्त का तकाजा था। फिर इनके बीच अब भी फासले बरकरार थे। कुछ दिन बाद हैदर शाह, वली शाह और फुप्पो आए थे। कुछ दिन गांव ले जाना चाहते थे इसे। हैदर शाह ने सबके सामने अपनी गलती मानकर माफ़ी की इल्तिजा की मानू से। इन्हें अपनी बेटी के साथ हो चुकी ज़्यादती का एहसास था। मानू के पास था क्या सिवाय माफ़ी देने के, और इसने माफ़ करके दिल बड़ा होने का सबूत दिया। कितनी देर फुप्पो से लगकर अपनी शिद्दत इनको बताने लगी, कितना इनको याद करती रही थी वो। फिर पप्पो के इसरार पे वो चंद दिन के लिए गाँव आ गई। चाहते वक्त अजलान ने इसे मोबाइल दिया और तलकीन की के राब्ते में रहे इससे। वहाँ जाकर किसी ने भी इसके माजी का जिक्र भी ना किया। बस हैदर शाह से प्यार करते रहते थे। मानू चाहकर भी इनको ना बता सकी कि अब इसके अंदर इस तरह के किसी भी जज्बे की और इसके अंदर तमन्ना ही ना रही। बस खामोशी और बेदिली से अपने बाप का प्यार समेटने लगी। यहाँ आकर इसे वली शाह की छोटी झूठी शादी की हकीकत पता चली और ज़रमीने, इसकी बहन सारा सच इसे बता गई। ज़रमीने के माफ़ी मांगने पर मानू ने इसे दिल से माफ़ कर दिया। 2 दिन वलीशा से देकर खुद को सैराब करता रहा। वो समझ कर भी अनदेखा कर गई। वो चुप था तो वो चुप थी। दोनों अपने खौल में सिमटे हुए थे अब तक। महानूर की कमी महसूस हो रही है ना, समन ने अजलान से कहा। महानूर को अभी का एक ही दिन गुजरा था। खुदा ने मुझे इतना खूबसूरत रिश्ता दिया है, बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों के साथ इसका कोई मुखलिस रिश्ता मेरी तरफ से मिला है अब जाकर। इनकी फुप्पो, अजलान ने अपने दिल की बात कही सामने देखते हुए। जाने कि वो समन की तरफ देखने से गुरेज करता था आजकल। वो इतने पर खुश था। वो थोड़ा बहुत इससे बात कर लेती, इससे जुड़े रिश्तों के सामने इसका भरम रखी थी। अब तो इसके कमरे तक आ गई थी। यही बहुत था अजलान के लिए। सही कह रहे हैं आप, समन ने कहा। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए और अजलान उठकर जाने लगा क्योंकि वहशत होती थी इस खामोशी से। समन ने इसका हाथ थाम लिया। वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगा। बैठ जाए 2 मिनट, आज हम मेरी भी सुन ले। आज समन का लहजा अलग था हमेशा से। ये हकीकत है, हमेशा नेहा हमारे बीच रहेगी। मेरी बातों में इसका जिक्र हमेशा रहेगा। वो मेरी दिल अजीज़ बहन थी। इसके जाने का दुख लफ्ज़ों में बयान से बाहर है। पर आज एक बात का मैं एतराफ़ करती हूँ, आप इतने बुरे नहीं जितना मैंने आपको समझा था। जो आपके और नेहा के बीच हुआ, इसको क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ज़्यादा बेबस थे या वो ज़्यादा बेबस थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जुल्म करते चले गए और वो जुल्म बर्दाश्त करती चली गई। अगर आप गलत हो तो नेहा भी गलत थी, अगर आप सही हो तो वो भी अपनी जगह सही रही होगी। शायद इश्क है ही ऐसा जज्बा जो सबसे वो करवा जाता है जो इसे नहीं करना चाहिए। आप दोनों अपने इश्क के हाथों मजबूर थे। मेरी बहन की डायरी में सिर्फ आपके दिए ज़ख्म रकम नहीं है, इसका किया इश्क भी रकम है। अजलान शाह, हाँ वो आपसे इश्क करती थी। काश कोई देख सकता। इसलिए में अजलान शाह के चेहरे पर शदीद दुख के आसार पैदा हुए थे। शायद ये दर्द अज़ियत ताउम्र इसे महसूस करनी थी। नेहा का इश्क इसके लिए एक दर्द ही रहना था। वो आपके लिए, आपकी सच्ची खुशियों के लिए दुआ गो रहती थी। आपने मुझे पाने की कभी दुआ ही नहीं की। इस बात का एतराफ़ आपने खुद किया था। तो फिर आपको पता है मुझे और आपको मिलाने वाली भी वही है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी खुशियाँ मांगा करती थी अपनी हर दुआ में। अगर मैं आपको इसकी दुआओं से मिली हूँ तो इस दुआ को बददुआ नहीं बनाना चाहती। मैं भी इस असाबी जंग से तंग आ गई हूँ अदनान शाह। समन का लहजा नम था, जिसका अंदाज हमेशा दबंग रहता था। आज वो रो रही थी इस इश्क पर ही, इसके होने पर। काश ये इश्क ना होता तो नेहा ये सब बर्दाश्त ना करती। ये इश्क ना होता तो अदलान ये सब ना करता। अदलान से इसके आंसू बर्दाश्त से बाहर थे। मुझे माफ़ कर दो समन, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ हमने। हो सके तो माफ़ कर दो मुझे, अदलान ने कहा दुखी लहजे में। मैंने आपको माफ़ किया, नेहा के लिए, बच्चों के लिए, समन ने नरमी से कहा और अपने जिस्म से अनदेखा बोझ सरकता हुआ महसूस किया। इस लम्हे समन ने, मेरे पास देने के लिए सिर्फ बेपनाह इश्क है तुम्हारे लिए, जिसकी तुमको ज़रूरत नहीं। बताओ क्या करूँ मैं? अदलान ने फिर से कहा शदीद बेबसी के आलम में। तुम अपनी करो, मैं अपनी करती रहूँगी, समझे? समन इतना कहकर उठकर चली गई और वो हौंक बनकर इसे जाता देखता रह गया। इसने क्या कहा इसे समझ ही नहीं आया था। वो उसके लफ्ज़ों पे गौर करता रहा। काफ़ी देर बाद समझ आया इसे वो क्या कह कर गई थी। इसका मतलब था वो इसे वो बेपनाह इश्क करने की इजाज़त दे चुकी थी।
اذلان کو یقین تھا کہ بہت جلد وہ اپنے عشق کو منوا کر ہی رہے گا، سمن کے سوائے جذبات جگا کر رہے گا، پر ابھی وقت لگنا تھا۔ اذلان وہ وقت اسے دینے کو تیار تھا۔ عشق مسکرایا تھا عشق کی صدا پر، اذلان شاہ کے ہونٹوں پر چھائی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جو تو اچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جو تا عمر رہنی تھی۔